السلام علیکم ویورز. کسی بھی علم کے ہو طب کے ہو وہ میرے مصطفیٰ کے نالین تلے جنم لیتے ہیں. رے تو ہوتا کون ہے؟ کیڑے پڑے تیرے بدن میں. کون ہوتا ہے تو یہ کہے کہ گرامر میں بنیادی طور پر قرآن میں خامیاں ہیں نبی کے امی ہونے سے؟ میں کہتا ہوں سیدھی سی بات ہے، ہر گرامر اور ہر قاعدہ میرے نبی کے نالین کی خیرات ہے. اب سنیے میری بات کو، سنیے میری بات کو. یہ لوگ خراب دعا یہ پروپیگنڈا پھالاون تمن چھ پروردگار عالمین پانے جواب دیوان قرآن مجید مز وقت تھوڑ سری یمس نفرس نے یہ تاری فکر کہ پروردگار عالمین شو قسم ہاون، لیکن قسم چن ہاون براہ راست رسول کریم سن ساری مبارکو کیں نچھاوان نالین مبارکو. دپان چھس میانی معاشو کہ یاس پیٹھ ث یا چین غلام یاس اونٹنی کھسن سا اونٹین یل دوان شت تاس سنین پڑرن یس ٹک ٹک چھ گسان. دپان چھس وال آدی آتی دپان مجھے تمی ٹک ٹکو قسم ہاوان. وال آدیات نہیں دکھتا ہے اسے مفتیوں کو، نظر نہیں آتا. پچھس ونن ماشو کی استمو سجن گرد دول چھوڑان تم گرد ہن چھپ قسم. پتیس داون سے تمن شانش کس تم شانش ہن چھپ قسم. ہے کوئی ایسا فلسفی ایسا نعت خان نعت کو لکھنے والا جو اس حد تک مصطفیٰ کے جانور سواری کے قدموں کی بھی تعریفیں کرے اور قسمیں کھائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم اس میں ارشاد فرماواں بھئی آیت اس میں واپس لیکن امبروٹ ون ہوتا ہے اقواقیہ پہ میں یاد مدینہ منورہ شو کیا؟ مدینہ منورہ اس میں آئی بھئی نئی نئی بکونی سبگت مسجد نبوی شریف اس قریب مکان بناونس قریب آئی، لیکن یہ زیادہ قریب آئی تم کرک تج پٹھن تھود لکھ نیبر کن سوجک شہرس تکیا وسط گئی مسجد نبوی شریف اس دور چھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن چلان. لیکن چھا توجہ سر رہی دور سیدنا فاروق اعظم جاری ہے. اس مسجد نبوی شریف کی طرف جو مین رستہ جاتا ہے جسے آج آپ باب جبریل کہتے ہیں وہی بڑا رستہ تھا مسجد نبوی شریف کی طرف جانے کا. اس کے وسط میں کھڑا تھا حضرت عبداللہ بن عباس کا گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سمجھتے ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو راتوں کو دنوں کو دیکھ دیکھ کے حدیثیں لکھی، قرآن لکھا، کاتب وحی ہے. ان کا گھر ہے، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ان کا گھر ہے اسی رستے پر، لیکن گھر تھوڑا بڑا ہے. وہاں چھت نہیں ہوتے تیندار پاشن تا جاسا. وہ جیسے آپ نے کعبے کو دیکھا ہوگا ایک لمحے کے لیے کعبے کا تصور آپ لائی. کعبہ سے پرنال لگے تو پرنالہ نہیں لگتا. ایک وہ پرنالہ جو ہمارے گھروں کو لگتا وہ نہیں، ایک وہ پرنالہ جو یوں کر کے لگتا ہے، پہلے وہی لگتا تھا. وہ پرنالہ رستے کے بیچ میں اترتا تھا. جب تیز بارش ہوتی تو کیونکہ سیمنٹ والے چھت نہیں تھے، مٹی والے چھت ہوا کرتے تھے. اس میں جو مٹی ہوتی تھی وہ مٹی غارے کے صورت میں، گندلا پانی کے صورت میں نیچے جب آتا تو نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے تھے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یا شکایت کی عبداللہ بن عباس کے مکان کی وجہ سے نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اور پھر کپڑے خراب ہونے کے بعد مسجد نبوی شریف کا فرش بھی خراب ہو. تو سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے. ایک آدمی اونٹ لے کے جا رہا تھا تو اس کو کہا ادھر اس کے کمر پر چڑھے. فاروق اعظم نے خود اپنے وہ پر
تو پھر فرمایا صحابی کو کہ عمر نے توڑا ہے. کیم اچھا پتا عمر حضرت فاروق اعظم ابن نیشیس معافی دیت فاروق اعظمن چھو پھٹرومت اگرچہ ما لاگنی چھی بدل 3 کونن لاگ آت وائد پیٹھ ملاگ یہ شیشوز عبداللہ بن عباس رضی اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس واپس ایمان دوبنک فاروق اعظمس مامنیم کی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نے توڑا اور وہی خود لگائے گا. لوگ حیران فاروق اعظمس کس کری چلے نماز جند وقت ہوت عبداللہ بن عباس ان تشریف کھڑا گو دمنس اے امیر المومنین فاروق اعظم تشو میانی گاروک پرنال پھٹرومت فرمون صاحب آس پھٹرو بس چشیرہ پانس یہ احساس کہ ابرچ بد پکنن گسان تکلیف پلو خراب گسان چانی گرچ مس دمنس قربان تہ پہ میون پان دمنس بیچ گسان سکھا جولت نس ہاشا کلا کت پڑ وال نس انوک بلوت تم پھلن 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 مدینک نفر بناوا اور ان تشریف رسول ناظرین تمو روٹی پرنال تو اس میں چھو خیال ہوا کہ اس پرنالے کو میں خود اتاروں ختم کروں کپڑے خراب ہوتے ہیں اسلام کے خلاف ہے تکلیف لوگوں کو ہو رہا ہے مسجد نبی میں آنے والوں کو تکلیف ہے لیکن کیسے اتاروں حضور نے جو لگایا فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے نماز کا وقت تھا چند لمحے باقی تھے فاروق اعظم موت مسجد نبی مزدہ پر وہی پرنالہ لایا وہ چھت پر چڑھے اس پرنالے کو پھر سے لگایا لگانے کے بعد نیچے اترے عبداللہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہنا یا رسول اللہ عمر بن خطاب کے ہاں جرأت کیا کہا کہ میں لگائے ہوئے پرنالے کو اخاڑ دو چاہے نمازوں کے امامے خراب ہو جائیں شملے خراب ہو جائیں میں بھی بھیگ جاؤں میرا کوئی طاقت کہ تیرے لگائے ہوئے پرنالے کو میں اخاڑ دوں جب تک میں رہوں گا اسے کوئی ہاتھ سمجھی جو وار مینی کاتر جو پانس فکری یم لوگ آزمانن دبن ایک ایک سے شمل کرو نبی بلشن سلسبیل تلے بات تھوڑ سری جن کی دو بود ہے سلسبیل ہے ہمارا نبی کیا نشتن بیدمان تو چھمانن نشت تیتھی بنانی تن شان چھ روشن گسان یمس شان خدا روشن کری میں کیا من نشتی زید ضرورت ذکر تلے بات تھوڑ سری منی اکلت یا رسول اللہ عقیدت سا امام مالک علیہ رحمہ سے گزران شاگرد سے سویت روضہ رسول حضری شکارین بالکل قریب چھ روضہ رسول اس ایت وشو پرون مسجد نبی شریف اس نزدیک پرون سوخت گمت اجڑیومت دیوارہ وسپمت پتھر پیمت وسپمت وہ صحیح شکل صورت میں نہیں یوں امام مالک گئے اور یوں کر کے اس کو چوم لیا بوس کرن شاگردوں کو اعتراض حضرت تحکر وہ سامل یہ میں ثبوت نا کتاب و سنت سچی میلان کہیں پر انہوں نے کوئی سامل کر حضرت تحکر وہ پرانیس دیوارس
فرمانا کہ بھی اتنا دور نہیں ہوا یہ دیوار براہ راست نبی علیہ السلام سے دورک دیوار حتیٰ کیا گارنٹی ہے دیوار ہزا ہے کہ سوئی ایسد مگر کیا گارنٹی ہے سکار بنیاد پر جگت بوس کرن تمو آش ضرور ٹیکات سے تھومن تیوری وجود ناز آش لگمت صادر سری شریف آش ماس گومت نزدی چھن ثابتی تم پکیا کن یپر چھن ثابتی فرمونک اچھا دیوار چھا تم دورک ناز دیوار سے تم برہم فرمونک توتہ آشنا سو ہوا یس ٹکریومت آش اور رسول خدا سندس یور آش ٹکریومت میانہ خطر چھ مقدم سچ میانہ خطر عظمت وول دیوار یس ہوا تہ آش مس گسان رسول رحمت سندے روی اتھر پٹھ اب سمجھ لیں ایک طرف امت کے ائمہ کا یہ اعتقاد ایک طرف کدھر لے رہے ہو آپ اس امت کو ایک دور تھا حضور کے نام پر جب کوئی کچھ بھی کہتا تو ساری امت باہر آ جاتی باپ نے فرقے بنائے جماعتیں بنائے تھوڑی تھوڑی گستاخیاں شروع کی وہیں لکن چکھے یوان اس لئے دل بڑے کرو سارا کچھ برداشت کرنا لیکن ناموں سے رسالت پر مر مٹنے کا عقیدہ رکھو مر مٹنے کا عقیدہ رکھو توجہ شاہ سر نہیں حضرت ابن برا طلحہ بن برا کس روایت اسمن چھے امس ناو طلحہ بن برا کس روایت اسمن چھے امس ناو برا بن مالک دشمن مطلق چھے روایت حضور علیہ السلام سے تشریف نیوانی ہو رہے میں کون چھا توجہ مولد بوزن والے ہو بوجو مولد کیا گو یور چھو تشریف نیوان لکڑ بچے 5 وہر شوہر یا 2 وہر بچے اور ان تشریف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچ وہ یہ لپٹیو حضور اللہ اکبر زانوی مبارکن سیدن چھنا کہا یہ وہاں بچ پت کرن نالموت زنگن کسی بڑیس اتھائی پت کرن زانوی مبارکن نالموت اب دیکھو حضور نے اسے اٹھایا گودی میں پھر حضور علیہ السلام اس میانی معاشو چھوٹا تھا اس میانی معاشو کی میوان تک کہاں کام باسا کران ونی اس طرح شہدائی سو پرما امام حیتمی سند روایت امتیونی پانی کتاب میں کسی انیو مجموع زوائد مجر بجر کتابن منشولی کتا ایمون میں دی ونی واس چھنا کامانا کس میتوان کا کاما لکڑی بچن حضور علیہ السلام و تھائیمان لکھ قائم مائٹی ونشوی کران مگر اکثر بیشتر شو پیغمبر صاحب منز کران امسین تعریف اگو صحاب صاحب دبنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون چھا توجہ اے سانی حبیب ساتھ چکے میں سلاکتیس بائیسین تعریف کران کیا پتہ کال کیا ہوگا حضور علیہ السلام فرموحاک آپ کو نہیں پتا یہ آپ کے صفحے چیر چیر کر میرے قدموں کے ساتھ جو لپٹتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کی دل میں میری محبت کتنی بڑی ہے آزمانا چاہتے ہو صحابیو آنس آسان حضور و فرمو گبرہ میں سچیا محبت آنس اس کوتا دمس تمامو کھا دمس نیر ملی سنگر گردن یول سجد بڑی معروف حدیث ہے شاہی ولایتہ سے تلوار لائیت ایم دیس تہجی تلوار تھاپت دیو حضور و فرمو واپس نیور ریٹت محبت کو یوہائی میں اس پر چھو غالب یہ وشون اور کہیں ایک وہ بیمار ہوا صبح شام بیمار امشی مطلق چھو صحاب سب فخر سانوانا امشی ایج گسان گھر تری پھر تی خبر دوز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاخرس پر انتہائی بیمار گو تو حضور انہوں مول بلائیت فرمولس آج شامن کری انتقال چون فرزن لیکن انتقال کے وقت کر زندگی مشہد کیے مجھے بولنا نہیں مجھے بلانا مجھے آواز دینا میں اسے جنازہ پڑھاؤں گا قبر میں اتاروں گا میں اس کا خیال رکھوں گا سمجھنا محبت کا شاہی شوانا وہ سمجھتے ہی نہیں محبت کو محبت کہتے کس کو محبت ہے کوئی شاہی یہاں کوئی بھی شاہی معنی نہیں رکھتی محبت کے سامنے ساری اشیاء کا کوئی مطلب ہی نہیں آیا اتھی حضور علیہ السلام تشریف نیو پنن گھر واپس ایم کر مول سال او دبنس میون معشوق کیا اسی چکانس مز فرماوا
مالس رود نہ کہین دپنس گبرا تمو فرمو میں کرک آز انتقال یہ گوسا ودن یون میانہ خاطر کریو حظ زندگی طویل کرنے کر دعا ایسی تھوڑی محبت ہوتی ہے اور رضا پہ راضی ہوتے ہیں دپنس میانہ مالا مین تہ اخ وصیت چونکہ سردی ہند موسم شام ٹائم آس حضور فرمو بہ کر روت کھد انتقال روت ہی آس اس میں کوئی شک نہیں گنجائش نہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کم شپائی کس کر ماری ایک نہیں سینکڑوں حدیثوں سے ثابت ہے کہ پیغمبر فرمو کس ماری گوڑنیت علیہ السلام فاطمہ الزہرا فرمو شاہی ولایت فرمو میری معاویہ متعلق سے روایت کتنی روایتیں ہیں کتنا شپا ہو گیا دبنس مالا مین تی شئی نصیحت دبنس کیا دبنس یلی میں شامک وقت آس بمار سردی ہن موسم ٹھٹس ماشوق علیہ السلام سن گھر پٹن سون گھر واریاہ طویل بات مین تی شئی نصیحت اگر میں شامس انتقال کور میں کرش کر شامس مگر یتن مینس حبیبس کال ونک کی تکیاز تمس گژھم ایمان تکلیف اس کا تکلیف مجھ سے رہا نہیں جائے گا بہت ساری بستیوں سے گزرنا ہے یہودیوں کے علاقوں سے گزرنا ہے پتہ نہیں کیسے گزریں گے کس طریقے سے کوئی تکلیف میرے وجہ سے نہ ہو جائیں تو انہیں بلانا نہیں انہیں نہیں یاد کرنا انہیں تکلیف نہ دینا آج کس دورس میں اگر کہاں مرید شاہ محب یا امام شاہ کا نفر پتہ وات نہ تمس مولوی صاحب دپان چھس ناز وقت بجنے چشی جنازس من یون ضروری شن وہ دیکھو عشق اور محبت کہتے ہیں کس کو لول کا چھوڑا نہیں اس کو نہیں آنا تکلیف نہ دینا پگا یہ ان تشریف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمو میں کیا اس فرمو انتے کالے تموز کو منع اب جملہ سمجھنا یہ جملہ تمہارے دلوں تاریخ دلوں کے لیے روشنی کا ایک ایسا وجوب لے کر آئے گا جو کبھی نہیں بجھ پائے گا حضور فرمو صاحب سبو تو میں نہیں خبر میں نے کیوں بولا تھا میں اسی وقت آتا اسی لیے بولا تھا کہ اس کا دل دھڑکتا تھا مصطفیٰ کے لیے دھڑکتا تھا اس کا دل بند بھی ہوا تو میری محبت میں بند ہوا تلے وقت تھو نوجوانوں پنن دلن مز کریو سا چاشنی پد یس مز حضور علیہ السلام میں کن چھا توجہ حضور علیہ السلام فرمو پروردگار عالمین فرمو نخ اے میانی معشوق فرما وزلوکن تو والذی سوچ سو خدا باس فی الامیین رسولا یم سوز ان پڑھن مز پنن رسول امی رسول میں کن چھا توجہ شاہ سر نہیں اب اس میں 2-4 باتیں ہیں 5 باتیں ہیں وہ میں بتاؤں گا تاکہ آپ میلاد کو سمجھ لو گے امی شونن ظاہری اعتبار کیا امی شونن ان پڑھس ظاہری اعتبار ان پر مطلب یہ میں پرمت آشے ان پڑھ جو شونن بہت ان پڑھ من ہس پائی بکت ہس پریون بچ پڑھی نہ کیا کھولا کتاب ون ہے سوال چھو یہ کھڑا گا سان کیا پیغمبر صبح سا پرون زانان کن تم ایس نہ پران کیا تم ایسا لکھن زانان تم ایس نہ لکھن سوال چھو اگر نہیں تم پرون ایس زانانی لکھن ایس زانانی تو تیلے ونو دو تمہیں وجہ چھائی چھا عیب نوز باللہ یا آچھ باک بے کا مجا بس دلیل دمبت بھیم پانس مضمون اس کنتے اس کا رکھتا کونیش دلیل نبی علیہ السلام سے زبردست دل تنگ شبدان تکلیف انہوں دور چھو گاری شریف اس میں شکستان عبادت کرنے خطر شفیق رفیق خاندارین ایمن دونوں اکوی نکاح سپدمت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اسی نیوان مختلف چیز ادگارستان واتناوان نظر گزر تھاوان توجہ شاہ سرنی ہفت بعدن سن تشریف واپس انن کی حالت ایسی تھی کہ حضور علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تو اتنا رو دیتے تھے
کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید قیامت آ جائے ونی اس صاحب صاحب ایمان اونمت ونی اس صاحب صاحب پت پت پکان کن چیزی نس سفر کران فیق پدر حضرت شاہی ولایت سن باب صاحب نام کیا بڑھ ونیو حضرت ابو یہ اس خیال تھا پنس فرزندس سو سامان سامان حضرت شاہی ولایت بسترس مز تاکہ اگر روت کتی کا قتل کرنے خاطر حضرت علی کا شہید گژھن مگر نبی کا شہید گژھن اب توجہ رکھنا یہ اس کیفیت ات حالتس مزن آو جبریل امین کیا آو اگرچہ ات پہ بڑی بڑی مولوی ونکینس بڑی بڑی علماء ونان ات روایت دلیل نوز باللہ من ذالکہ مگر سارے خود اہل سنت عظیم کتاب میں صحیح بخاری میں روایت موجود بے صحیح روایت متفق علیہ حدیث حضور علیہ السلام چھ گارس من ات گارس کا نام تلاکاس کا سمنا گار شریف من تشریف ملکن نہیں ملکس کا نام ونیو سا بڑی بڑی جبریل نبی نے سوسا امرون نبی سب زانان کن کی دب زانان اسوس لیکن امن علم تشریف این دیو ارادت و تشریف گوڑنیچ بھائی الہیت پیغمبر سناسا اکوئی طریق پروردگار سے کت کرنک کہ امبروٹ ہستا بھائی کا سن نجل امبروٹ ہستا کلام سبدان صرف قرآنی صورت اس مجھے وحی آئے سوئے ام پیٹھے ام پر مگر گوڑنی چی وحی آس صحیح خوابوں ذریعے بسا صحیح بخاری ہے شکوا صحیح خوابش وحی کا صورت اس مجھے آسا اس کے بغیر بھی 12 رستے ہوتے ہیں کتنے 12 زاویوں سے پیغمبر خدا سے بات کر سکتا ہے اس میں ایک ذریعہ وحی ہے گیران ذریعے اور ہے اس میں الہام بھی ایک ذریعہ پیغمبر کا وجدان بھی ایک ذریعہ کبھی میں اس پر بولوں گا امی آئی کے ذریعے آو جبریل امین امین دو کاتمز گار تلیوات ہو کاتمز کیا ہے آج بشن نبی علیہ السلام سلام کلام کرن وکت پر اس کارن ام پت ونس دمنس یا رسول اللہ دمنس اقرا کیا ونی بڑی 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 کیا اقرا حضور علیہ السلام فرمو جواب مانا بکاری بچوست پرنول اب لب سمجھنا ماں بچوست پرنولی کی آئی درائی زمانہ یا فرمونس بچوست ان پڑھ میں چن پرمتو ایزا لیکن بچوست تمیس مفتیہ سے سوال کرا اس دنیا کے کونن میں دعویٰ کرا علمک میوان ساز حضور و فرمومیز بچوست پرنول بپرن یہ مراد میں شن پرن تگا سے ان پڑھ مجھے پڑھنا نہیں آتا تو پھر ضروری بات ہے جبریل کے پاس کوئی صحیفہ کوئی کتاب یا ورق کی صورت میں لکھا ہوا فرماتا میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا مجھے آتا ہی نہیں حروف تہجی کی جانو پہچانی نہیں میرے سامنے آپ اوراق کھولو گے میں کیسے پڑھوں گا لیکن اس نے تو پڑھا تھا اس نے کہا تھا تو پڑھ یا رسول اللہ میں نے پوچھا جبریل کتاب سے پڑھنا ہے کہا نہیں جو میں کہوں گا وہ پڑھنا ہے ارے وہ پڑھنے کی تشخیص مصطفیٰ کے لیے خاص کا ہے اگر کوئی بھی کسی کو کچھ پڑھانا چاہے سامنے کان میں بول کر اس کے لیے پڑھا ہونا شرط ہی نہیں اقرا ہی تو پڑھنا تھا نہیں اس نے پھر کہا یا رسول اللہ سمجھے کہ یہ
یہ مجھ سے نہ پڑھے گا، یہ میری بات نہ مانے گا، کیونکہ اسے عادت ہے، یہ کسی کا طالب علم نہیں، یہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں، یہ دنیا کے کسی دستور کو نہیں پڑھتا، اس نے خدا سے، خود عرش سے پڑھا ہے، خود خدا سے پڑھ کے آیا، اس لیے میں اس سے کیا پڑھا ہوں؟ اس نے کہا میرے مصطفیٰ، گلے لگایا، کہا میں نہیں بولتا تو پڑھ، اقرا باسم ربک الذی خلق، وہی خدا کہتا ہے پڑھ، میں تمہیں کیا پڑھاؤں؟ تمہیں خدا پڑھا چکا ہے۔ سنیے میری بات کو، وقت نہیں ہے، وقت ذری گاؤ پرن ول سن خاطر چھ دلیل آسان کتاب حضور فرماز پرن ژے نش کی بشنس خدا صبن پرنومت یہ ییژا شرمہِ ہٕنٛز کتھ